السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس فسٹ کے طالبات کے لیے تختی نمبر 1 منفردات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طو ظو عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا عربی حروف کے مخارج یعنی وہ جگہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب اپن یہ الف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے، با کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کے مخرج سیکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے الف۔ یہ حروف منہ کے اندر کے خلا سے ادا ہوتے ہیں، جیسے الف اندر کا حصہ۔ با جب سامنے اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے جو کنارے ہیں وہ نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ادا ہوتے ہیں جب با۔ تا جو ادا ہوتا ہے وہ ہے زبان کا سرا آگے کے 2 اوپر والے دانتوں کی جڑیں لگیں تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سرا، زبان کے نوک اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو یہ حرف کیا ہوگا، ادا ہو جائے گا، جیسے تا۔ اس کے بعد ہے سا۔ جب زبان کا سرا سامنے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے پہ لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جیم۔ جیم جب وسط زبان یعنی بیچ کا حصہ اوپر کے تالو سے لگے تو یہ حرف ادا ہوگا، جیسے جیم۔ ہا اور عین، یہ دونوں حرف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں حروف کے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف کے حلق کے درمیانی یعنی حروف حلق کے 3 حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، جس میں پہلا حصے سے جو ادا ہوتا ہے وہ چھوٹا والا ہا ادا ہوتا ہے، اور بیچ کے جو حصے سے ادا ہوتے ہیں وہ ہا اور عین ادا ہوتا ہے، اور سب سے اوپر والے حصے سے خا اور غین ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے دال۔ دال جو ادا ہوتا ہے وہ ہے جب زبان کا سرا آگے کے 2 اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ حرف ادا ہوگا، یعنی جو تا کا میں نے مخرج بتایا تھا اسی طریقے سے دال کا بھی وہی مخرج ہے۔ تا، دال اور تو یہ تینوں لفظ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد زال۔ زال، سا اور زو یہ تینوں لفظ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، وہ ہے زبان کا سرا یعنی زبان کا جو اوپر حصہ سامنے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے پہ لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے سا زال زو۔ اس کے بعد ہے را۔ را، لام اور نون یہ حروف زبان کا سرا یعنی زبان کی جو نوک ہے اوپر کے تالوں کے سخت حصے سے لگتے ہیں۔ را، لام، نون یعنی زبان کے جو سخت حصہ ہوتا ہے جو اوپر کا حصہ اس سے لگا کر یہ لفظ ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زا۔ زا، سین اور صاد یہ زبان کا سرا سامنے کے اوپر والے دانتوں سے متصل مسوڑے تالو سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کا سرا یعنی زبان کی جو نوک ہوتی ہے وہ سامنے کے اوپر والے دانتوں کے جو مسوڑے ہیں
اس سے لگیں گے تو یہ حروف ادا ہوں گے. زا، سین، صاد. اس کے بعد صاد جو ہے وہ زبان کے کنارے کو، زبان کے جو کنارہ ہے اوپر کے دانتوں کی جڑ یعنی مسوڑے میں لگائیں. زبان کے کنارے کو کہاں لگانا ہے؟ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے میں. صاد، ضاد، زبان کے کنارے کو. جس طریقے سے میں آپ کو سکھا رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ گھر میں اسی طریقے سے پڑھنے کی پوری کوشش کریں. اس کے بعد میں نے آپ کو تو اور زو کا مخرج میں نے بتا ہی دیا. تو کا مخرج میں نے تا اور دال کے ساتھ بتایا تھا، اور زو کا مخرج زا، زال اور سا کے ساتھ بتایا. اس کے بعد عین اور غین یہ میں نے آپ کو بتایا ہا کے ساتھ یعنی حلق کے درمیانی اور اوپری حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے فا، با اور میم. یہ تینوں حروف سامنے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگیں تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. یعنی سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے، اوپر کے جو دانت ہے اس کے کنارے اگر ہونٹ کے اندرونی جو حصہ ہے وہاں پہ لگے تو یہ حروف جیسے با. اس کے آگے ہے واو. واو کا مخرج اپنے سب سے پہلے شروع میں پڑھ ہی لیا تھا. الف، واو، یا یہ حروف منہ کے اندر کے خلا سے ادا ہوتے ہیں. اور ہا کا میں نے عین اور خا کے ساتھ بتا ہی دیا. یا کا مخرج میں نے الف، واو اور یا تینوں کے لفظوں کے ساتھ بتایا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی پوری مشق کریں. آج کا سبق آپ لوگوں کا اتنا ہی ہے. خدا حافظ.